خدا اور محبت کی کمپلیٹ سٹوری کے بارے میں جو ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا، آج وہ ہم پورا کرنے لگے ہیں۔ یہ کہانی ایک لڑکے کے بارے میں ہے جس کا نام فرحاد ہے، اور یہ زندگی کو بہت زیادہ نان سیریس طریقے سے گزار رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے بہن بھائی اپنی تعلیم حاصل کرنے کی طرف بہت زیادہ اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے، اور وہ بھی اس کو سمجھا رہے تھے کہ تعلیم کی طرف توجہ دو، لیکن یہ تو اپنی تعلیم کی طرف کیا توجہ دیتا، یہ تو ہر وقت نقل کرنے کے یا کسی دوسرے طریقے سے پاس ہونے کے طریقوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ جبکہ اس کے ہمسائے میں ایک لڑکی جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس سے اٹکیلیاں کرتی رہتی تھی، اور اس کا یہ خیال تھا کہ ایک دن اس کی شادی فرحاد کے ساتھ کر دی جائے گی۔ دوسری طرف فرحاد کے خیالات تو اس کی طرف یہ تھے کہ وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس کی طرف توجہ دیتا تھا، اور ہر وقت اس کے ساتھ نوک جھوک میں مصروف رہتا تھا، اور دوستوں کے ساتھ مستیاں کرنا تو اس کا روز کا معمول تھا، اور یہ اس کو اس طرف لے جا رہے تھے جہاں پہ تباہی کا راستہ تھا، کیونکہ اپنے ایگزامز کے دن بھی امتحان کی جگہ پر نہ پہنچنا اور گھر والوں سے یہ کہنا کہ آج کا پیپر اچھا ہوا تھا، یہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بنا، کیونکہ جب اس کے ہمسائے نے اس کے والد کو یہ بتا دیا کہ یہ تو کبھی ایگزامز میں اپیئر ہی نہیں ہوا، تو اس کے بعد اس کے والد نے نہ صرف اسے مارا بلکہ اس کو جاب پہ بھی رکھوا دیا، اور یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اس سے کام کرے گا۔ اس کے بعد تو اس کی والدہ بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی کہ آگے اس کا آخرکار ہوگا کیا، کیونکہ ایک طرف تو اس کا بھائی بہت زیادہ اچھے نمبروں کے ساتھ ایک CSSB آفیسر بننے والا ہے، جبکہ اس کے مستقبل کے بارے میں تو ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں۔ جبکہ اسی ڈرامے کا ایک اور کریکٹر جس کا نام تیمور ہے، اس کی ماہی کے ساتھ پلیٹ فارم پر ملاقات ہو چکی ہے۔ اس کا سامان ماہی کے ساتھ بدل گیا، اور ماہی نے اس کو اچھی خاصی باتیں سنا دی تھی۔ ماہی کا باتیں سنانے کا انداز اور اس کی خوبصورتی تیمور کے دل میں جگہ کر گئی تھی، اور اس کے بعد تو اس نے بہت جلد ان باتوں کا پتہ لگا لیا کہ یہ نثار صاحب کی بیٹی ردا کی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے بہاولپور سے آئی ہے، اور نثار صاحب اس کے والد کاظم کے بہت زیادہ جگری دوست ہیں، اسی لیے تو انہوں نے اس کو اجازت دے دی، ورنہ یہ بہت زیادہ پردے دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس چاند سے چہرے والی لڑکی کے ساتھ وہ عنقریب شادی کرے گا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور اس کی والدہ کو بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشانی لاحق تھی کہ آخرکار یہ شادی کے لیے کیوں ہاں نہیں کہہ رہا، لیکن اب تو یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جب یہ شادی کے فنکشن کے بعد واپس بہاولپور پہنچے گی تو وہ اپنی والدہ کو ملتان سے ان کے گھر رشتہ دے کر بھجوائے گا، اور ضرور اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف فرحاد کے والد نے کاظم صاحب کی بیٹی ماہی جس گھر میں گئی تھی وہاں پر جاب کے لیے اس کو بھجوا دیا تھا۔ اس بات کو لے کر وہ تو پہلے بہت پریشان تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اس کا تو جاب کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، لیکن وہاں پر جا کر اس کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ بہت امیر لوگ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر بڑی گاڑیاں بھی تھیں۔ وہ ایک گاڑی کے پاس تو وہ بہت اسٹائلش طریقے سے کھڑا تھا، جس کو ماہی نے غلط سمجھ کر اندر بلا لیا۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ نثار صاحب کا کوئی مہمان ہے، اور جو باہر کے ملک سے آیا ہے، اسی لیے اپنے ساتھ وہ اس کو گیسٹ روم میں لے گئی تھی، اور جب تک اس کی غلط فہمی دور ہوتی وہ اس کو چائے اور بہت ساری چیزوں کی بھی پیشکش کر چکی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ نوکری میں اس کو بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ ملنے والے ہیں۔ جبکہ جب ماہی کی غلط فہمی دور ہوئی تو اس نے اس کو اچانک ہی اس کی اوقات یاد کروا دی کہ نوکر ہو، اپنی اوقات میں رہو۔ اس کے بعد اس نے وہاں جا کر بہت زیادہ ایمانداری سے جب کام شروع کیا تو ماہی کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت غلط کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوستی بڑھتی چلی گئی، جس سے اس نے اپنے دل میں محبت کا جذبہ ابھار کر یہ سوچ لیا کہ شاید ماہی بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور وہ ساری شادی یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح اس سے مل کر یہ کہہ دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی رائے جان سکے۔ ابھی تک تو اس کو یہ موقع مل ہی نہیں رہا تھا، لیکن اس کی دوست ردا وہ اس کو اپنا بھائی بنا چکی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے والد بھی اس کی ساری ایمانداری سے بہت زیادہ امپریس تھے۔ لیکن اپنی محبت کے اظہار کی وہ کوشش اس کو اتنی مہنگی پڑے گی یہ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا، کیونکہ عین شادی والے دن اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ماہی سے اظہار محبت کر لے،
اور ناکامی کے بعد تو وہ اس کے کمرے میں ہی جوتا چھپانے کے لیے جب وہ گئی تو اس کے پیچھے چل پڑا اور اسے محبت کا اظہار کرنے کے لیے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، تو ماہی یہ سمجھی کہ شاید وہ کسی برے ارادے سے اس کے کمرے میں آیا تھا اور وہ اس کو کہہ کر یہ چلی گئی کہ آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا اور کبھی بھی ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ باتیں تو اس کے دل میں بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنی، کیونکہ وہ تو ماہی کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ماہی تو اپنی غلط فہمی کے ساتھ پہلے تو ردا کے ساتھ نکاح والے دن اس کے گھر چلی گئی، اسی لیے فرحاد کو اس رات تو موقع نہ مل سکا، لیکن بعد میں بھی وہ بہت جلد بھاولپور واپس لوٹ گئی کیونکہ وہاں پر کسی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور جب اگلے دن اس کو یہ معلوم ہوا کہ ماہی واپس لوٹ گئی ہے تو اس کے بعد اپنے دوستوں کو اس نے جب یہ باتیں بتائیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اسے بھول جاؤ، لیکن فرحاد کہاں اسے بھولنے والا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس کے پیچھے جائے گا اور اس کو اپنے ساتھ شادی کر کر واپس لے آئے گا۔ اسی لیے تو اس نے نثار صاحب سے بھی جا کر یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نوکری جاری نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ تو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے بھاولپور جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ کسی اچھی یونیورسٹی کی بجائے عام سے یونیورسٹی سے پیپر دے کر BA کی ڈگری حاصل کر سکے اور اس کے والد کا وہ سپنا جو انہوں نے اس کے لیے دیکھا ہے وہ اسے پورا کر لے۔ اور اسی بہانے بھی اس نے نہ صرف ماہی کے گھر کا ایڈریس لے لیا تھا بلکہ اس کے والد کاظم صاحب کے پاس رہنے کا پروانہ بھی لے لیا تھا، جو کہ ابھی تک نثار صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا۔ جب اس نے اپنے گھر والوں کو یہ خبر سنائی کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے بھاولپور جا رہا ہے تو اس کی والدہ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اسی لیے وہ اس کو جانے نہیں دے رہی تھی، لیکن چونکہ پڑھائی اس کے والد کی دکھتی رگ تھی اسی لیے انہوں نے جانے کی اجازت دے دی اور اس کی والدہ نے اس کو آنسوؤں کے ساتھ رخصت کر دیا، لیکن ان کو یہ امید تھی کہ یہ واپس ان کے پاس ایک نہ ایک دن اپنی BA کی ڈگری لے کر واپس لوٹے گا، لیکن ان کو کیا معلوم کہ یہ تو اپنے دوستوں سے یہ کہہ کر جا رہا تھا کہ یا تو میں ماہی کو لے کر آؤں گا یا پھر وہیں مر جاؤں گا، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جس راستے پہ اس ٹرین پر جا رہا ہے وہ اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، کیونکہ پلیٹ فارم پر اترنے کے بعد ہی ماہی کے والد کا نوکر اسے لینے کے لیے آ گیا تھا اور ان کی حویلی میں پہنچتے ہی اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ امیر لوگ ہیں اور یہاں تو شاید اس کی دال بھی نہ گلے، لیکن محبت کا وہ جذبہ جو کہ وہ اپنے دل میں لاہور سے لے کر چلا تھا وہ ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اسی لیے تو اس کی ملاقات چھوٹے شاہ جی سے بھی ہو چکی ہے اور اس نے اس بات کا اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ وہ بہت زیادہ خطرناک قسم کا انسان ہے، لیکن اس نے اس کو اپنے ڈرائیور کی نوکری تو دے دی تھی، لیکن اس کے بعد اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا چلا گیا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور جذباتی انسان ہے، جبکہ چھوٹے شاہ جی کی بیوی صاحبہ جو کہ ماہی کی بھابھی بھی ہے اس کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ یہ وہیں سے آیا ہے جہاں پر یہ لوگ شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے اور ماہی کے لیے ضرور یہ بہت زیادہ مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دے گا، اسی لیے وہ یہ چاہ رہی تھی کہ اس کی ماہی کے ساتھ ملاقات ہی نہ ہو، اور ماہی جو کہ اس سے محبت ہی نہیں کرتی اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس کے پیچھے بھاولپور بھی آ سکتا ہے، اور جو غلط فہمیاں وہ اپنے دل میں لے کر آئی تھی پہلے تو وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ نفرت کا اظہار کرے گی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی محبت اس کے دل میں بھی اسی طرح گھر کرتی چلی جائے گی، اور جب اس کو اس کی محبت کا اندازہ ہوگا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور دوسری طرف ماہی کی بہت زیادہ دولت اس کے آگے بہت بڑی دیوار بننے والی ہے، کیونکہ اس کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کبھی بھی زمین اور آسمان ایک نہیں ہو سکتے، اور ماہی تو اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ وہ اسے بھول جائے، لیکن وہ کہاں اس کو بھلانے والا ہے، اور وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کسی طرح ماہی اس کے ساتھ لاہور چلنے کے لیے تیار ہو جائے، اور باقی جو کچھ ہوگا وہ آگے جا کر دیکھ لیں گے، لیکن ماہی اس کی بات سن کر انکار کر دے گی، اسی لیے تو آگے جا کر اسی کے سامنے وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ماہی کا رشتہ تیمور کی والدہ لے کر آئیں گی جسے ماہی کے گھر والے ایکسیپٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد بہت جلد شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ایک طرف تو تیمور کی والدہ کی دلہن لانے کی خواہش اور دوسری طرف تیمور کی ماہی کے لیے محبت بہت جلد شادی کا دن بھی لے آئے گی، جس سے ماہی کی بھابھی اور ماہی بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی، کیونکہ تب تک تو ماہی کے دل میں اس کی محبت بہت زیادہ گھر کر گئی ہوگی اور وہ تو کبھی بھی فرحاد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی، لیکن گھر کی عزت کی خاطر آخرکار اس کو شادی کرنا ہی پڑے گی، اور اس کے بعد دیوانہ وار وہ بھی ملتان پہنچے گا،
اور اسی مزار کے اوپر ملنگ سے اس کی ملاقات ہوگی، جو کہ اس کو خدا سے اس محبت کا درس دے گا جو کہ کسی انسان کو پانے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے ہم خدا اور بندے کے اس تعلق کو بھول جاتے ہیں جس کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں خدا کی محبت بہت زیادہ ماہی کی محبت کے آگے بھی گھر کرتی چلی جائے گی، اور اس کو وہ سچی محبت مل جائے گی جس کا کوئی بھی انسان تقاضا کرتا ہے۔ اور جب تک ماہی اپنی ساس کے ساتھ اس مزار پہ پہنچے گی تب تک اس کے دل میں خدا کی محبت گھر کر چکی ہوگی، اور ماہی کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ فرحاد کس حالت میں کس جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ وہ تو اپنی ساس کے ساتھ پیر صاحب کے پاس دعا کرنے آئے گی کہ اچانک اس کی نظر فرحاد پر پڑے گی، وہی فرحاد جو کہ اس کی محبت میں لاہور سے بہاولپور آ گیا تھا، اور اب اس کو اس حالت میں دیکھ کر تو اس کو بہت زیادہ افسوس ہوگا کہ آخرکار اس نے اپنی زندگی کو کیوں برباد کر لیا۔ اسے تو واپس لوٹ جانا چاہیے تھا جیسا کہ وہ اسے کہہ چکی تھی، لیکن وہ کہاں واپس لوٹنے والا تھا۔ وہ تو خدا کی اس محبت کو پا چکا ہے جو دنیا کی تمام محبتوں سے بالا تر ہے، اور جس کے آگے عورت کی محبت تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، کیونکہ خالق حقیقی کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے جب وہ اصل معنوں میں جڑتا ہے تو اس کے بعد ہمیں صرف رب ہی نظر آتا ہے، اور انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور ہمیں صرف اس بات کی جدائی ہوتی ہے کہ ہم کب تک کس دنیا کی زندگی کی قید سے نکل کر اپنے رب تک جا پہنچے۔ اسی لیے ماہی بھی بہت زیادہ افسردہ ہوگی کہ اگر وہ اس کی محبت کو اس طرح قبول کر لیتی تو آج وہ اس حالت میں نہ ہوتا، لیکن ماہی کو کیا معلوم کہ جو سچی محبت اب وہ پا چکا ہے وہ اس کی محبت سے کہیں گنا بڑھ کر ہے۔ اسی لیے تو آگے جا کر وہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہوگی اور مزار پر بار بار جانے کی کوشش کرے گی، اور اس بات کا اندازہ ان سب کو بہت جلد لگنے والا ہے کہ اس کا ایک عاشق وہاں پر آ کر اس کے غم میں بیٹھ گیا ہے، اور جب بھی وہ اس کو ملے گی وہ اس کے ساتھ وہی اظہار محبت کرے گی، لیکن اب اس کو اس کی محبت کی کوئی بھی چاہ نہیں، کیونکہ وہ تو اپنے خدا کی محبت میں ہر محبت کو بھلا بیٹھا ہے۔ جب فرحاد کی بربادی کی داستان اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گی تو وہ بھی اس کی ہمسائے کی شادی اس کے بھائی کے ساتھ کر دیں گے، اور وہ محبت جو کہ فرحاد کے لیے اس کے دل میں تھی اسی طرح دم توڑ جائے گی، کیونکہ وہ تو اس کے گھر والوں کے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہتی، اور اس کے گھر والے جن کو ماہی اور فرحاد کی محبت کے بارے میں معلوم تھا، اس کی موت کے بعد تو سب کا ہی برا حال ہو جائے گا، اور ماہی جو کہ اب تک اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی تباہی کے لیے اپنے آپ کو بھی ذمہ دار سمجھتی تھی، اس کا غم سے برا حال ہو جائے گا۔ لیکن اب کیا فائدہ، گیا ہوا تو کبھی بھی واپس نہیں لوٹتا۔ کاش کہ کسی کو کسی کی محبت کا احساس بہت پہلے ہو جائے تاکہ اتنی دیر نہ ہو سکے۔ تو چلے آج کے اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔